اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुबल्लिगु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह के अहकाम पहुँचाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو، بے شک تمہارا یہ سلام کرنا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے، اور بالخصوص خاص طور پر ایشیا جو ہے کہ بر صغیر میں شجر اسلام کی آبیاری جاری صوفیاء کرام نے اپنی تعلیمات سے، اپنی جان سے، اپنے قلم سے، اپنی نگاہ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار کی عظمت سے، اور ان سے بڑھ کر میں ایک ٹرم جو کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ملکوتی صفات اور قدسی شعائیں ان کے جسم سے نکلتی تھیں، اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اشہد ان محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ زندگی کے تپتے صحراؤں میں جب پیاسی روحیں بے چین ہو جاتی ہیں تو پھر صوفیاء کرام کی خانقاہیں جو ہے وہاں پہ آ کر ان کو وہ بہار آفری پیغام ملتا ہے، وہ فضا میسر آتی ہے، اور یہ فضا جو ہوتی ہے وہی پھر انسانوں کو ایک قلبی سکون عطا کرتی ہے۔ مجھے بہت اچھی ٹرم لگی جو منیرہ حائری نے دی چشتیز میں لکھی تھی۔ اس نے کہا یہ اولیاء کرام کے مزارات جو ہیں یہ رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں۔ جب لوگ ساری دنیا سے بے چین قلوب والے آتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو ان کو ایک خاص قسم کی راحت اور سکون اور اطمینان قلب ملتا ہے، اور وہی بات الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ذاکرین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ ان کا کمال ہوتا ہے کہ پھر وہ ترسی جبینوں کو رب تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ شوق سے آشنا ان کو کر دیتے ہیں، خدائے واحد کے سامنے ان لوگوں کو سر بسجود کر دیتے ہیں، اور بے خدا صحراؤں میں بھٹکتی ہوئی روحیں جو ہیں وہ خدا آشنا اور خدا شناس بن جاتی ہیں۔ خاک مدینہ و نجف کے وہ جو سرما ہوتا ہے وہ ان کی آنکھوں میں لگا دیا جاتا ہے، اور کلمہ توحید جو ہے وہ ان کو لب سوز اس طرح کرتے ہیں کہ قلوب کی دنیا آباد بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے زمزمیں پھوٹتے ہیں۔ ناظرین، ہم آج ایک ایسی شخصیت حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سعید روح تھی، اور وہ جو ایک نوری کرن فروزہ سی سینہ کے اندر، بس حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ پاک میں جانا تھا۔ ان کی نگاہ پاک نے 17 دن میں وہ نوری کرن جو تھی وہ نوری شعلہ جوالہ بن گئی، اور پھر کس طرح انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ بر صغیر میں کوئی شہر ایسا ہوگا شاید جہاں پہ جا کے انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ایک بنیادی فلسفہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے 2 چیزیں لازمی اور بنیادی شرط ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے آپ کسی کو تلوار سے، بندوق کی نوک پر کسی کی زبان سے آپ کلمہ توحید کہلوا سکتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب کہاں سے لائیں گے؟ تصدیق دل سے تصدیق اس کی ہونی چاہیے۔ اس لیے پریچنگ آف اسلام میں پروفیسر آرنلڈ بڑے مشہور جو تھے پروفیسر، اور علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، شبلی کے بھی استاد تھے، ان کی مارکۃ الاراء کتاب جو ہے پریچنگ آف اسلام، اس کی 2-3 لائنیں میں اپنے انگریزی خواں طبقے کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب دے لوگوں کو یہ بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں امنگ پریچنگ آف اسلام میں پروفیسر آرنلڈ لکھ رہا ہے، امنگ دی ملینز آف انڈین مسلمانز there are vast numbers of converts and descendants of converts in whose conversion force played no part, and the only influences at work were the teaching and persuasion of peaceful missionaries. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آباد لاکھوں مسلمانوں میں سے اکثر ایسے نو مسلم یا نو مسلموں کی اولاد جو ہے جن پر مسلمان ہونے کے لیے کسی طرح کا جبر یا تشدد نہیں ہوا، بلکہ یہ پرامن محبت کا جو پیغام تھا اسلامی دعوت کا،
تعلیم و ہدایت سے انہوں نے اپنی خوشی سے دل سے ان لوگوں نے قبول کیا تھا۔ میں اپنے جو گیسٹ ہیں آج کے میرے مہمان، ان کے تعارف سے پہلے ڈاکٹر معین نظام میرے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے میں اقبال کے یہ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، سبحان اللہ، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، میں کہہ رہا ہوں ان کی نہیں کہہ رہا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، شیخ الاسلام کا لقب جی یا ان کو سجدہ تھا، اور پھر ہمارے بزرگوں کو، اور آخری جو سجدہ تھا نا جس آدمی کے سر پہ، ان کا تعلق آپ سے بھی ہے۔ جی بالکل، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک و شبہ۔ اللہ تعالیٰ اس لقب کی روح لوگوں میں داخل کرے اور زیادہ سے زیادہ کرے، وہ تو خوشی کا باعث ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خاندان قریش کے بنو اسد شاخ سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شاخوں میں سے ہے، اس لیے کہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ اس گھرانے سے تھیں۔ آپ کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ سے خوارزم منتقل ہوئے، اور پھر جب تاتاری اور منگولوں کا فتنہ شروع ہوا تو بہت سارے نوجبا کے خاندانوں کی طرح سب کانٹیننٹ میں آئے، اور چلتے چلتے پھر وہ ملتان میں سیٹل ہوئے۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری تاریخ اسلام کے حساس ترین مواقع میں سے ہے، اس لیے کہ اتنے فتنہ و فساد ان 2 صدیوں میں ہوئے۔ سقوط بغداد ہوا، اور اس کے بعد تاتاریوں نے پورے عالم اسلام میں تباہی اور بربادی پھیلائی، مگر بہت سارے محققین نے، جس طرح کہ آپ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام یہ رکھا ہوا ہے، اس کی حکمت بالغہ نے حسن انتظام کہ ایسے ابتلاء اور آزمائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اہل دل کی کثرت فرماتا ہے، جو شمع جلاتے ہیں، جو اطمینان دلاتی ہیں، امید بڑھاتی ہیں، اور ایک طرح سے احیاء نو پھر اسلامی تحریکات کا ہوتا ہے۔ چنانچہ تصوف کا دور زریں یہی 2 صدیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اکابر صوفی شعراء نے انہی ادوار میں جنم لیا ہے۔ پورے عالم اسلام کی مختلف سرزمینوں میں جو سلاسل کا فروغ ہوا ہے، ان کے بانیان اسی طرح انہی 2 صدیوں میں گئے ہیں۔ سہروردی سلسلہ طریقت جو عظیم ترین سلاسل تصوف میں سے ہے، اس کا آغاز حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے صحیح معنوں میں بر صغیر میں کیا، تو بر صغیر میں ہم بانی کہہ سکتے ہیں حضرت شیخ الاسلام کو۔ آپ کا جو تعلیم و تربیت کا دور ہے اور زمانہ ہے، وہ بھی بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ 10 برس کی عمر میں تقریباً آپ یتیم ہو گئے۔ ملتان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد حصول علم کے لیے بخارا، سنٹرل ایشیا سارا چلتے چلاتے پھر آپ حجاز مقدس حاضر ہوئے۔ 5 سال تو مدینہ منورہ میں رہے نا جی، وہ جو فیوز و برکات ہیں، وہاں آپ نے حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی، اور آپ نے درس حدیث بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ بخارا اور جہاں جہاں بھی آپ کا، بیت المقدس بھی حاضری ہوئی آپ کی، تو اس سارے سرزمینوں میں
444 کے قریب اجل علماء سے آپ نے اکتساب کیا ہے، واہ، اور ساتھ ہی زہد و ریاضت کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ آج چونکہ اتفاق سے اساتذہ کا عالمی دن بھی ہے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ اس خطے کے عظیم ترین معلموں میں سے بھی ہیں، واہ، اور آپ نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی اس کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے اس خطے کے لیے۔ اچھا، علم کی ترویج پہ بڑا زور دیا، بہت ہی زیادہ، یہ کمال ہے۔ جی بالکل، اور صرف علم جو بظاہر کتابی علم ہمارے ہاں چلتا تھا وہ نہیں، ساتھ ان کو وہ ثقافت کا علم بھی سکھایا، اور تجارت کا بھی سارا، اور فنون لطیفہ سب کچھ سکھایا۔ کمال ہے، بالکل، سامان حرب و ضرب سے لے کر اور وہ جو ہے کشیدہ کاری اور وہ یہ کپڑا بننا فلاں سارا، اور نمائشوں کا سلسلہ، ایکسپو سینٹر بنائے، بہت حیران۔ نصاب آپ نے بنایا، آپ کے مدرسے میں جو نصاب تھا وہ آپ ہی کا اپنا بنایا ہوا تھا، اور آپ نے خود اس کی تدریس بھی کی، اور بحیثیت وائس چانسلر یا پرنسپل بھی اس کا سارا انتظام آپ نے اپنے پاس رکھا۔ 60 برس یہ سلسلہ آپ نے خود چلایا، اور اس کے بعد تقریباً 2-3 صدیاں یہ نہایت کامیابی سے چلتا رہا۔ عام طور پر یہ ایک اعتراض سننے میں آتا ہے کہ جی مثلاً جب کیمبرج بن رہی تھی، جب آکسفورڈ بن رہی تھی تو ہمارے ہاں محلات بن رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ اصل میں غازی صاحب ہماری تاریخ کی جو روشن پہلو تھے خصوصاً اس خطے کے، وہ بہت زیادہ محفوظ نہیں رہے، اور جو بچے کھچے بھی ملتے ہیں ان پر تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا، انٹروڈیوس بھی نہیں کروایا، درست کہہ رہے میں ہیں۔ تو کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ صدر نکسن نے جو سیز دی مومنٹ اپنی کتاب لکھی، اس میں زیادہ اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے کیا کہا۔ ابھی واٹ اسلام ڈیڈ فار اس، ایلس مرفی کی جو ابھی کتاب چھپی حال ہی میں، اس میں اس نے کہا ہے وہ پڑھ کے آدمی خون کے آنسو روتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ مسلمانوں نے دیا، اخلاقیات، قانون، سائنس، طب، کوئی دنیا کی تعمیرات، کوئی شعبہ لے لیں، انجینئرنگ، وہ مسلمانوں دی۔ ہم انٹروڈیوس ہی نہیں کروا سکے، ہمیں کیا پتا۔ جی حضرت، خاص یہ جو ہے سلسلہ سہروردیہ، کس طرح آپ نے کہاں کہاں آپ کی تبلیغ ہوئی؟ میں کچھ آپ سے عرض کر دوں، جاوا، سماٹرا، فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا، مراکش، افغانستان، دہلی، ترکستان، سبحان اللہ، آپ کے خلفاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم المرتبت شخصیت کے ذکر خیر سے ہم اپنے آپ کو مشکبار کر رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی بڑی پرلطف تھی، تو اس حوالے سے بھی تسکین ہے کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم نوجوان نسل کو بھی گائیڈ کریں کہ آپ کے جو ماضی کے جھروکے ہیں ان سے ٹھنڈی ہوا لیں، اس کو آپ گرد و غبار سے آلودہ نہ سمجھیں، اور آپ ہیرو لیس قوم نہیں ہیں۔ جی، اور ابھی یہ آپ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ یونیورسٹی کیمبرج بن رہی تھی تو ہمارے ادھر بلڈنگیں بن رہی تھی، تو میں اس پہ بھی ایک سوال کروں گا کہ ان کی بنائی ہوئی بلڈنگیں تو صدیوں سے قائم ہے، اتنی بڑی انجینئرنگ کا شاہکار تھے وہ، واہ واہ، تو ایسے گھر میں بیٹھے بٹھائے تو انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ انجینئرنگ کی باقاعدہ اتنی بڑی بڑی تعلیم تھی۔ ہماری تو بلڈنگیں جو ہے وہ ابھی 50 سال نہیں نکال پاتی، اور ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ کے اعلیٰ ترین دور نہیں، لیکن بخارا اور سمرقند جا کے دیکھیں نا ہماری بلڈنگیں، جو ہم اور وہ ہمارے اکابرین جو کام کر گئے ہیں، اور یہی جو طنز کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہماری جو ہے وہ برتری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بڑائی دوسروں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم علامہ آپ کی قطع کلامی 150 یونیورسٹی صرف بخارا کے اندر اس وقت موجود تھی، جہاں سارا یورپ آتا تھا پڑھنے کے لیے۔ یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ ہی اصل میں فتنہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کہ جب لفظ یونیورسٹی بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اور لفظ انداز چلا جاتا ہے، مدرسہ بولتے ہیں تو اور انداز ہو جاتا ہے، حالانکہ عربی کے اندر ہی وہ لفظ یونیورسٹی ہی تھا، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ نیچے بیٹھ کے کوئی قرآن پاک رکھ کے پڑھتے ہوں گے، تو اس لیے اس کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضرت غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے، سلسلہ جو آپ کا سہروردیہ ہے، سلسلہ جنیدیہ بھی ہے، یہ تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلے خود جو ہے ہر چیز پر عمل کرنے والے، ٹھیک، پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح فوائد الفوائد شریف کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رات رمضان المبارک تھا تو کہا جتنے لوگ موجود تھے بھی آج کون ہے جو ہمیں ایک رات کے اندر صرف ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک سنائے، پورا قرآن پاک، تو کوئی بھی نہ نکلا، تو آپ نے فرمایا چلو ہم خود سناتے ہیں، اب دوسروں سے ڈیمانڈ نہیں بلکہ خود کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء
کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکعت کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر کے 4 پارے اور دوبارہ تلاوت فرمایا۔ اللہ تو دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ ساری رات بھی گزار دی، قیام اللیل بھی ہو گیا اور قرآن پاک کا دور بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر 50 برس سے زائد عرصہ تک شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے تھے، ان کی خدمت میں آپ نے مکمل 5 برس تک اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا، اور پھر آپ کی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے لوگوں کے دلوں میں اور علماء کے دلوں میں آپ کا درجہ کہ ایک ایک دن میں ان سے فیض لے کر آپ جب ادھر آئے ہیں تو ایک ایک دن میں 70 علماء، اور وہ نہیں جو ایک دفعہ آئے دوبارہ آ رہے ہیں، بدل کے 70 علماء ایک ایک دن میں آپ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور وہ عالم جو باقاعدہ عالم بن کر فراغت حاصل کرتے۔ علامہ صاحب میں ذرا علامہ سعیدی کی طرف ملتان چلوں گا۔ علامہ صاحب خاص خصوصیات سلسلہ سہروردیہ کی، سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ٹچ ایک جو ہے قادری سلسلے کا بھی تو ہے نا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں 92 چینل کا اور محترم غازی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شیخ الاسلام والمسلمین، غوث العالم والعالمین، حضرت غوث بہاء الحق والدین زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر ان کی عظیم و جلیل شخصیت کے حوالے سے اظہار خیال میں مجھے شریک کیا۔ جی، آپ سلسلہ سہروردیہ کی دوسری بڑی شخصیت ہیں۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور پھر مسلم ایشیا میں آپ ہی کی وجہ سے سلسلہ سہروردیہ کا فروغ ہوا، اور بڑی بڑی قدآور اور عظیم و جلیل ہستیاں سلسلہ سہروردیہ کی آپ سے فیض یاب ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم سید محمد عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر حسینی ہروی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ دنیا بھر سے وہ ہستیاں ہیں جو آپ کی بارگاہ فلک پائے گاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ سے علمی و روحانی اکتساب فیض کیا۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سہروردیہ اور قادریہ سلسلے کا آپس میں ارتباط ہے۔ آپ کے شیخ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہرورد رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں آپ کا مرقد مقدس ہے، اور وہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے فیض یاب ہیں، اور غوث العظم کی دعاؤں ہی سے آپ پیدا ہوئے۔ دوسرے سلاسل کے برعکس سلسلہ سہروردیہ نے حکمرانوں سے، بادشاہوں سے روابط استوار کیے، صرف اور صرف خلق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی منفعت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، مظلوم، مجبور اور محکوم انسانوں کی مدد اور ان کی چارہ سازی کے لیے بادشاہوں سے روابط استوار کیے۔ میرے فاضل شرکائے گرامی نے بجا فرمایا کہ آپ نے جو درسگاہ قائم فرمائی، ہم جس جگہ موجود ہیں یہ حضرت غوث العالمین رحمت اللہ علیہ کا آستان اقدس ہے، جو 850 سال سے فیوز و برکات عام کر رہا ہے۔ یہاں سے قلعہ کوہنہ قاسم باغ سے ملتان کی کھاد فیکٹری تک جو کئی کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہاں تک حضور غوث العالمین کی جو یونیورسٹی تھی، جو جامعہ تھی، جو درسگاہ تھی، اس کا دارالاقامہ تھا، ہاسٹل تھا، 70,000 طلباء اس میں
تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ آپ نے خود بتایا ہے کہ وہاں صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، روحانی تربیت ہی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کو تلاش معاش کے لیے اور ان کو اقتصاد کے لیے، کسب حلال کے لیے، حلال کمانے کے لیے علوم و فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی اس دور کے جو مروج تھے، اور ان کو تجارت سکھائی جاتی تھی، اور پھر ان کو نقد رقم دے کر ان ممالک میں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ ہر ملک کی زبان، وہاں کی بولی ٹھولی پر ان کو عبور دلا کر وہاں بھیجتے تھے، اور وہ وہاں انہی کی زبان میں جا کر تجارت کے بھیس میں، تاجروں کے انداز میں، اور تجارت کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور روحانیت کے فیوز و برکات بھی عام کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور غوث ایک اور بات بڑی اہم ہے جس کا عرض کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے عظیم فلسفی اور ہمارے بہت بڑے دانشور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، جن کی 2 کتابیں زندہ و جاوید کتابیں ہیں، گلستان بوستان، وہ حضور غوث العالمین رضی اللہ عنہ کے برادر طریقت ہیں، آپ کے پیر بھائی ہیں، اور شیخ الشیوخ سے شہاب الدین سہروردی سے مرید ہیں۔ خود فرماتے ہیں برا پیر دانائے مرشد شہاب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانقاہ کا مطلب فقط مزار نہیں ہے، فقط وہاں پیری مریدی کے سلسلہ نہیں ہے، وہاں دین اور دنیا دونوں کا امتزاج ہے، وہاں علم دیا جاتا تھا، وہاں تربیت کی جاتی تھی، تزکیہ نفس ہوتا تھا، تصفیہ باطن ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب، خوش گوئی، خوش رنگی، خوش کلامی، خوش سخنی، خوش اخلاقی، یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں، یہ ہیں مردوں کی شمشیر۔ یہ شمشیر لے کے نکلے، اور اقبال نے ایک اور بڑی زبردست بات کہی ہے۔ علامہ نے کہا کہ وہ جائے بڑی کمال کی بات کیا جی، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ کیا بات ہے، یہ لے کے نکلے تھے۔ ایک بات بڑی خاص ڈاکٹر صاحب میں نے جو نہیں پڑھی ان کے بارے میں، جتنی بنجر زمینیں تھیں آپ نے اپنے مریدوں کو، خلفاء کو کہا ان سب زمینوں کو آباد کرو۔ تو میں آج سوچ رہا تھا بہترین دنیا کا عام جو ملتان میں ہوتا ہے تو یہ وہی تاثیر چل بالکل ایسا۔ غازی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی زراعت کے حوالے سے جو بات ہے نا، یہ بہت اہم پہلو ہے آپ کی شخصیت کا۔ آج ملتان اور اس کے ارد گرد کا جو تصور ہے وہ درست تصور نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے دریا جو اس زمانے میں سیراب کرتے تھے خشک ہو گئے، بعض نے رخ بدل لیا، بعض دریاؤں کے پانی بند کر دیے گئے، تو ایک بنجر پن کا احساس ہوتا ہے۔ بہت زرخیز علاقہ تھا۔ آپ نے جنوبی ایشیا کی معلومہ تاریخ میں پہلی بار زمینوں کی حد بندیوں کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اور اکبر کے دور میں راجہ ٹوڈرمل نے جب بندوبست اراضی کا اہتمام کیا ہے تو اس وقت ان کے ڈیلیگیشنز نے ملتان کے حکمرانوں کو کہا کہ آپ کے ہاں ایک بزرگ نے پہلے یہ تجربہ کیا ہے تو ان کے کچھ ہمیں بتائیے۔
تو آج ہم بندوبست اراضی میں راجہ ٹوڈر مل کو اور اکبر اعظم کو تو یاد کرتے ایگزیکٹلی ہیں، ہم انہی کو سمجھتے وہ ہیں، بھول جاتے ہیں کہ جہاں سے اس کی بنیاد پڑی تھی۔ واہ 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 واہ، یہ تو کمال کی ایک بات آپ نے پہلو ہو بتائی۔ گیا۔ دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں پاکی قلب و نظر، آپ تصور کریں ایک طالب علم ہے جو یتیم بچہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ گھوم کے مسافر کی طرح تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر جس کے ساتھ وہ چند دن گزارتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ آپ کا لقب پڑ گیا تھا بہاؤالدین فرشتہ، اچھا، یعنی آپ کے تمام ہم جماعت اور آپ کے تمام اساتذہ اسی لقب سے آپ کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ کئی طالب علم ہوتے تھے بہاؤالدین نام کے، تو جب بہاؤالدین فرشتہ کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے، جو مستقبل میں آپ نے ایک اتنا عظیم شیخ طریقت بننا تھا۔ پھر وہ جو مدارج تصوف و طریقت ہیں اس میں سفید باز اعلیٰ ترین استعارہ ہے، بہت زبردست، اس حد تک کہ قصیدہ غوثیہ میں حضرت غوث العظم نے فرمایا انا البازی و اشہب، سبحان اللہ۔ تو حضرت کا لقب باز سفید ہے۔ باز سفید وہ روحانی ارتکاز کے نتیجے میں اور توفیق خداوندی کے نتیجے میں اعلیٰ ترین رتبے پر فائز، اور اس میں غیر معمولی صلاحیت ایڈمنسٹریشن کی ہے، واہ، یعنی مینجمنٹ کا آدمی ہے بنیادی۔ وہ محض صوفی اللہ 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 والا خلوت نشین ہو کر بیٹھنے والا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک نظام چلانا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جی بدلی ہے تقدیر۔ اچھا جی، ایک دلچسپ بات آپ سے پوچھنی ہے، آپ کا یہ شعبہ ہے سونے چاندی کے وہ جو اپنے چار پائی کے پائے ہیں اور گھوڑے اعلیٰ نسل کے اور ان کی وہ جو میخیں ہیں وہ بھی سونے ہیں۔ تو ایک بزرگ گئے، انہوں نے جا کے فقر کا فلسفہ بتایا اور کہا کہ دنیا جو ہے یہ تو بالکل فضول چیز ہے، ادھر توجہ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کیسے آدمی رکھ سکتا ہے اللہ والا؟ تو انہوں نے کہا سانپ کو وہ رکھ سکتا ہے جس کو سانپ کا وہ جو زہر ہے وہ نکالنے کا فن آتا ہو، تو اس کو سانپ نقصان نہیں پھر پہنچاتا۔ اب وہ جو شعر ہے کہ درمیانے کارے دریا تختہ بندم کردہ ہی بعد می گویم کے دامن تر مکن ہوشیار باز، جی بالکل، ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک تختے پہ باندھ کے آپ نے سمندر میں پھینک دیا ہے اور کہہ رکھا ہے کہ خبردار آپ کے کپڑے تر نہ ہوں۔ تو غازی صاحب یہ انہی کا حوصلہ تھا کہ وہ دنیا میں رہے اور یوں رہے کہ دنیا نے کسی بھی نوعیت کی کوئی آلودگی آپ کے دامن اتھر پہ نہیں لگی۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ خود ان کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی کئی درویش مانش لوگوں نے انہیں عجیب سا لگتا تھا کہ اس قدر دنیا، یعنی کوئی تصور نہیں ہو سکتا اس عہد میں حضرت بہاؤالدین زکریا کے مقابلے کا امیر آدمی کوئی نہیں تھا اس پورے علاقے میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سرکاری خزانے میں کچھ نہیں تھا جب تاتاریوں نے حملہ کیا ملتان، انہوں نے کہا کہ حضرت نے پیسے دیے اور بچا دیا ملتان کو۔ جس طرح تاتاری سلاب آ رہا تھا۔ جی علامہ صاحب پھر آ جاتے ہیں، آپ کا فقر، آپ کا زہد و تقوی کمال ہے۔ جی، اس کے اندر جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی بڑی دلچسپ تھی، تو اس میں ایک دو باتیں میں بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ جو سفید باز کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور یہ ایک درجہ، اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کا جب وصال با کمال ہوا ہے تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، یہ آپ کی سیرت کے اندر کتابوں کے اندر جو رجال کی کتابیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کے کفن مبارک کے اندر سفید پرندہ داخل ہوا۔ اچھا، سفید پرندہ داخل ہوا، یہ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ دیکھا گیا تو اندر نظر نہیں آیا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اچھا، تو یہ اصل میں یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حبر الامہ تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور آپ نے جو اس وقت دین کی تعلیم کا پرچار یزیدی دور میں خصوصاً عام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعض وہاں نظر آتے ہیں جب کوئی سامنے یزید ہو، پھر وہ اپنا جوہر دکھاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے بھی یہی تھا کہ وہ فتنہ تاتار آیا اور اسی کے سامنے جو ہے وہ آپ سینہ سپر ہوئے۔ تو اسی طرح اگر ہم آپ کی دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے روحانی پرواز ان کی بڑی تیز ہوتی ہے۔ جی، اسی طرف ہی اشارہ ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو صرف اپنی شخصیت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کے گرد ایک ایسی کہکشاں تھی جن میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنی الگ شناخت رکھتا تھا۔ بے شک۔ اور آپ کے ادارہ کے اندر اگر دیکھیں تو حضرت لال شہباز قلندر جیسی شخصیات شیخ الحدیث کے درجہ پر فائز ہیں اور وہ تعلیم دین دے رہے ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک علم والا ہوتا ہے تو اس کے گرد ہی علم والے جمع ہوتے ہیں، اور خود صوفی ہے کامل صوفی تو اس کے گرد کامل صوفیاء ہی جمع ہوتے ہیں۔
وہ اپنی ذات میں یونیورسٹی ہوتا یونیورسٹی ہے، ہوتی ہے اپنی ذات اور میں سب سے بڑی آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دیکھیں کہ آپ جب آئے ہیں تو یہ اس وقت کے کام بادشاہوں کے کرنے والے تھے، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنانی جو آپ نے خود بنائی اور بے مثال، اور لاہور کی تو اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ پرانی کتابوں میں تو اس کا ذکر مضافات ملتان میں ملتا ہے، تو اصل مرکز تو وہی شمار ہوتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں قال کے نہیں حال کے بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی چونکہ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں، جب یہ آئے بخارا سے تو ادھر کا موسم اس وقت بہت خوبصورت تھا، پیارا تھا، اور ادھر آئے تو ملتان کی گرمی تھی، تو کہنے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے اس سے بہتر تو جو ہے وہ بخارا کا موسم تھا، ہم وہاں ہوتے تو نظارے لیتے، ادھر اتنی گرمی پڑ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے وہیں پر جو ہے وہ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مسجد کے باہر سے صفیں جو ہے وہ اٹھا دو، یعنی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بھی ابھی جیسے بارش برسنے والی ہے اور گرمی شدت کی ہے، اور سورج جو ہے وہ بالکل اپنی پوری جو ہے وہ آب و تاب دکھا رہا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا ہے وہ اکٹھا ہوا تو اوپر سے نہ صرف بارش برسنا شروع ہوئی بلکہ اولے بھی برسنا شروع ہوئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ سعیدی کی طرف جاؤں گا۔ علامہ صاحب وہی آپ کی تعلیمات جو ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک خاص بات کہ عشق الہی میں اس قدر غرق تھے آپ خود بھی، اور اپنے وہ شیخ کا انہوں نے اور دادا جو مرشد تھے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے رہے، انہوں نے توجہ نہیں کی، تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے جب ان کو اپنے نارمل ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت آ کے خضر علیہ السلام کھڑے تھے، آپ نے ادھر توجہ ہی نہیں کی، آپ نے فرمایا خضر تو پھر بھی آ جائے گا، لیکن وہ لمحہ جب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن تھا، وہ لمحہ نکل جاتا تو ساری عمر مجھے پریشانی ہوتی، یہ کہہ رہے تھے تو دیکھا خضر علیہ السلام دوبارہ آ گئے۔ جی واہ غازی صاحب، اس قصے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ 17 دن ایک روایت کے مطابق کچھ زیادہ ہے 2 ماہ اور 10 دن آپ حضرت شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور آپ کو خرقہ خلافت مل گیا، آپ نے عشق الہی کی بات چھیڑی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کو چند دنوں کے بعد خرقہ خلافت ملا، اجازت بیعت ملی، اور شیخ نے کہا کہ آپ جاؤ اور اللہ کا دین پھیلاؤ اور روحانیت عام کرو۔ تو اس منظر کو دیکھ کر جو خلفاء برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، جنہیں مدت مدید ہو گئی تھی وہاں خدمت کرتے، تو وہ لب کشا ہوئے کہ حضور اس نوجوان میں کیا خوبی تھی کہ آپ نے چند دنوں میں ان کو نوازا اور ہمیں عرصہ گزر گیا، ہم ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں۔ تو شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین ایسی خشک لکڑی ہے جس پر عشق الہی اور معرفت الہی کی آگ نے جلد اثر کر دیا، اور تم گیلی لکڑیاں تھیں کہ تم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکے۔ یعنی شیخ کو بھی اپنے اس مرید کامل پر بڑا ناز تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ابھی ذکر ہوا ہمارے فاضل دوست نے کہ حضرت مخدوم جہاں سیدنا جلال الدین سرخ پوش اوچوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اجلہ خلفاء میں ہیں،
اور ان کے پوتے حضرت مخدوم صدر الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، غوث العالمین کے پوتے حضرت قطب الاقطاب ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. یہ جو شاہ اور جیونا خلیفہ تھے اعظم اور ہیں. حمید الدین حکیم تھے، یہ بھی تو انہی کے خلفاء میں سے نہیں ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کی حضرت حمید الدین حاکم رحمت اللہ علیہ، حمید الدین حاکم جو ہیں وہ حضرت حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں، اور یہی شاہ سلسلہ جیونا رحمت اللہ علیہ بھی، اور یہی سلسلہ سہروردیہ ہے. اچھا، پھر اس درگاہ پر دین کے بادشاہ بھی آئے، اور سلطان التمش آئے، محمد تغلق آئے، فیروز شاہ آئے، یہاں اورنگزیب آئے، دارا شکو آئے، اور خدا جانے کتنے بڑے بڑے سلاطین، فرما روایان اور حکمرانان اس بارگاہ پہ آ کے سر جھکاتے رہے. یہ چونکہ ملتان، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ملتان مرکز تھا، اس کو مدینۃ الاولیاء آج بھی کہا جاتا ہے، یہ بلدۃ الاصفیاء ہے. اور یہ جو لافانی شعر ہے نا، حضرت غوث العالمین ہی کا کہا ہوا ہے، ملتان ما بجنت اعلیٰ برابرست آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند. یہ حضرت غوث العالمین کا فرمان ہے. آپ کو ملتان کے چپے چپے پر، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں اولیاء کرام کے مقابر اور ان کے مزارات ملیں گے. لیکن علامہ جس صاحب وہ ایک ہستی کی دلچسپ وجہ بات سے بھی، وہ کیا کہتے تھے، گور اور وہ کیا دھول، اور وہ کیا ہے، اس آپ طرح کا بھی تو ہے. کہا تھا کہ چار چیز است توفہ ملتان، گرد گرما گداؤ گورستان. یہ تو یہ بات کہاوت ہے، اس میں یا قبرستان ہے. گدا تو خیر الحمدللہ پاکستان میں ہر قسم کے گدا اور دریوزہ گر پائے جاتے ہیں، اور آپ ملتان میں رہے. گزارش یہ ہے کہ ملتان کی پہچان سون حلوہ نہیں ہے، ملتان کی پہچان عام نہیں ہے. ملتان کی پہچان یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں دین پھیلایا اور اللہ کے دین کو یہاں عام کیا. میں ایک بات عرض کر دوں، یہ ہم جہاں موجود ہیں، غوث العالمین کے مزار مقدس سے متصل پر ہلاد پوری کا مندر تھا، جو برسوں سے وہاں سینکڑوں سال سے قائم تھا، اور غوث العالمین کو حکم ہوا آپ چبوترے پر آ کر تشریف فرما ہو گئے. آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، آپ کے مرقد مقدس کے باہر احاطے میں وہ چبوترا ہے. آپ نے وہاں 20-25 برس وہاں تبلیغ کی. وہ مندر جو تھا وہاں پورے ہندوستان سے یاتری آتے تھے. مندر آج بھی ہے، مندر تو اب بھی ہے نا وہاں، اس کو غسل دیا جاتا تھا. جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت آپ کے سامنے مندر ہے. آپ آ کے چبوترے پہ بیٹھ گئے، کوئی ڈنڈا، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی تشدد، کوئی جبر کا ہرباز نہیں آزمایا. بیٹھے ہیں. جو بھی ہندو آتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہے، ذرا اس کے پاس چل کر بیٹھیں تو صحیح، وہ کیا کہتا ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو باتیں اس سے بھی زیادہ دل نشین اور حسین ہوں گی. وہ آ کے بیٹھتا ہے، دولت اسلام سے مالا مال ہوتا ہے. وہاں حاضری کم ہو گئی ہندوؤں کے ہاں. انہوں نے آپ کے پاس آ کر کہا، بابا جی آپ نے یہاں کیا ڈھونگ رچایا ہے، چلے جاؤ. تو غوث العالمین بڑی آہستگی سے فرماتی ہیں کہ فقیر کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ڈیوٹی پر. کہا بابا جی چلے جاؤ اور یہ جگہ خالی کر دو. آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ بہاؤالدین یہاں جانے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے. جانے والے چلے جائیں گے، ہم یہی رہیں گے. نہ وہ مندر رہا. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی، وقت بہت کم ہے. مصائب و علام سے نجات کا عمل ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ و درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قول و فعل میں سچائی، اعمال کی درستگی اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم